الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میری معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، جیسے ہمارے اردو میں اور مختلف زبانوں میں کسی کو متوجہ کرنے کے لیے کوئی خاص بات کہنے کے لیے کچھ الفاظ کہے جاتے ہیں. بھائی سنو سنو، بھائی توجہ رکھنا، بھائی غور سے بات سن لینا. تو اسی طرح عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے الا. الا اللہ کریم ایک بات کہنے چاہ رہے ہیں اور اس سے پہلے ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں الا. سنو سنو، توجہ رکھو. الا بات کیا ہے؟ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا وفی الآخرہ. تین باتیں ہیں. پہلی بات، اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہے. دوسری بات، اللہ کے ولیوں کی پہچان کیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کا انجام کیا ہے. الا سنو سنو، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہے؟ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے ولیوں پر خوف کوئی نہیں، حزن کوئی نہیں. یہ تو ان کی شان ہے. ان کو خوف زدہ نہیں رہتے، غم زدہ نہیں رہتے. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ تو ان کی شان ہے. پہچان کیا ہے؟ پہچان ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. پہچان یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، ان کا عقیدہ ٹھیک ہے، ان کا عقیدہ توحید ٹھیک ہے، وہ ایمان والے ہیں. ایمان والے کسے کہتے ہیں؟ جسے میری آنکھیں نہ دیکھ سکیں، کان نہ سن سکیں، ہاں میں اللہ اور اللہ کے رسول کے پر اعتماد کر کے ان چیزوں کو بھی مان لوں جو انہوں نے بتایا ہے، اس پہ یقین کر لوں. یہ ایمان ہے. اس میں توحید بھی ہے، اس میں رسالت بھی ہے، اس میں آخرت بھی ہے، اس میں قبر بھی ہے، اس میں معاشر کی زندگی بھی ہے. ہاں اللہ اور جہاں میری آنکھوں نے کوئی نہیں دیکھا، میرے کانوں نے کوئی نہیں سنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر اعتماد کر کے ان چیزوں کو دل و جان سے مان لینا، یقین کر لینا، یہ ایمان ہے. اس میں توحید بھی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کیا بتایا ہے؟ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، صفات میں بھی اکیلا ہے. اللہ کا ولی
کبھی مشرک نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی کبھی بد عقیدہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی کبھی مشرک نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی کبھی بد عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے؟ وراثت مال میں چلتی ہے، زمین میں چلتی ہے، ہاں ان چیزوں میں وراثت چلتی ہے۔ باپ کا انتقال ہوا، بیٹا لائق ہو یا نالائق اسے وراثت ملنی ہے، بیٹا لائق ہو یا نالائق اسے وراثت ملنی ہے، اسے زمین ملے گی، اسے زمین ملے گی، اسے مال سے حصہ ملے گا، اسے باپ کی جائیداد سے حصہ ملے گا۔ پڑھا لکھا ہے، جاہل ہے، عقل مند ہے، کم عقل ہے، لائق ہے، نالائق ہے، وراثت میں اس کا حصہ ہے۔ لیکن میرے عزیزو، باپ ولی ہو، بیٹا ولی بن جائے، باپ ولی ہو، بیٹا ولی بن جائے، باپ عالم ہو، بیٹا عالم بن جائے، باپ اللہ کا نیک بندہ ہو، بیٹا اللہ کا نیک بندہ ہو جائے، نانا یہ وراثت نہیں چلتی، اس کے لیے تو ذاتی محنت کرنی پڑتی۔ بلکہ دنیا کے کمالات کے اندر بھی وراثت نہیں چلتی، یہ تو دین کا کمال ہے۔ باپ گاڑی چلاتا ہے تو ایسا نہیں کہ بیٹا خود بخود ڈرائیور بن جائے گا، باپ کوئی ہنر جانتا ہے، اس میں کمال رکھتا ہے، اس کے مرتے بیٹا خود بخود ہنر مند ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح دینی زندگی میں، ولایت میں، بزرگی میں بھی وراثت نہیں چلتی، بہت بڑی گمراہی ہے۔ آباؤ اجداد بڑے بزرگ تھے، یہ آنے والی نسل کتنی ہی بد کردار کیوں نہ ہو، اسے بھی گدی پہ بٹھا دیے، سجدے بھی ہو رہے ہیں، اس کے سامنے سجدے بھی ہو رہے ہیں، اس کی پوجا پاش بھی ہو رہی ہے۔ یہ سمجھ لیا گیا کہ چونکہ باپ پیر تھا، بیٹا خود بخود پیر ہو گیا، چاہے کتنا ہی نالائق کیوں نہ ہو، کتنا ہی جاہل کیوں نہ ہو، کتنا ہی بد کردار کیوں نہ ہو۔ تو اللہ نے اس فتنے سے بچانے کے لیے اولیاء اللہ کی پہچان بتائی ہے۔ ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے ولیوں کی پہچان کیا ہے؟ الذین آمنوا، وہ ایمان والے ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، ان کا اللہ کی ذات پہ یقین ٹھیک ہوتا ہے، ان کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، انہیں اللہ کی ذات پہ یقین پورا ہوتا ہے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ دل و جان سے اعتماد ہوتا ہے۔ پہلی نشانی ایمان والا ہوگا، دوسری نشانی وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ یہ ولی کی نشانی، یہ ولی کی پہچان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، ابی بتاؤ تقویٰ کیا چیز ہے، تقویٰ کیا چیز ہے؟ فرمانے لگے، عمر کبھی تم ایسے راستے پہ گزرے ہو جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، راستہ بہت تنگ ہو، کبھی گزرے ہو تو کس طریقے سے گزرتے ہو؟ فرمانے لگے، دامن سمیٹ لیتا ہوں، قدم احتیاط سے رکھتا ہوں، محتاط ہو کے چلتا ہوں، کہیں کانٹے سے دامن الجھ نہ جائے، کوئی کانٹا چبھ نہ جائے، احتیاط کے ساتھ دامن سمیٹ کے گزر جاتا ہوں۔ تو بھائی اپنے کا فرمانے لگے، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ کے دوستی کے راستے میں جو گناہوں کے کانٹے ہیں، اللہ کے دوستی کے راستے میں جو گناہوں کے کانٹے ہیں،
آنکھوں کا غلط دیکھنا، کانوں کا غلط سننا، زبان کا غلط بولنا، مالی امور میں لین دین میں غلط کرنا، کمانے بیچنے میں غلط کرنا، خوشی غمی کے اندر اللہ کی نافرمانیاں کرنا، یہی اللہ کے راستے کی، اللہ کی دوستی کے راستے کے کانٹے ہیں۔ ان سے دامن بچا بچا کے چلنا اور احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا، اس کا نام تقویٰ ہے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کون ہے اللہ کے ولی؟ پہچان کیا ہے؟ مومن متقی، مومن متقی اللہ کا ولی ہے۔ مومن متقی یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا دوست ہے۔ زندگی احتیاط سے گزرنا، کہیں زندگی کے کسی حصے میں دامن کسی گناہ سے الجھ نہ جائے، محتاط ہو کے زندگی گزارنا، آنکھ بچا لینا، زبان بچا لینا، کان بچا لینا، اپنی معاملات اور معاشرت میں گناہوں کی گندگیوں سے بچتے رہنا، اور دل، یہ دل، اس دل میں جب گناہوں کی نفرت آ جائے، یہ تقوی کا بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اسے گناہوں سے گھن آنے لگ جائے، اسے گناہوں سے گھن آنے لگ جائے، اس کی طبیعت گناہوں سے نفرت کرنے لگ جائے، اس کی طبیعت میں گناہوں سے نفرت ہونے لگ جائے، یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ ہے اللہ کے دوستوں کی پہچان۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، یہ پہچان آ گئی متقی ولیوں کی، اس لیے کہ ولیوں سے محبت، اللہ کے دوستوں سے محبت، اللہ کے دوستوں کی عقیدت، اللہ کی دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، صحبت اختیار کرنا، یہ خود اللہ کی دوستی کا ذریعہ ہے۔ تو پہچان تو ہونا، کہیں آدمی کسی بہروپیوں کے ساتھ نہ مل جائے، کسی بہروپی کے در پہ نہ چلا جائے، کہیں نکالوں کے ہاتھ نہ چڑھ جائے۔ تو اللہ نے پہچان بتا دی، اس لیے کہ اللہ کے دوستوں سے محبت، اللہ کے ولیوں کی عقیدت، اللہ کے ولیوں کی صحبت، یہ اللہ کی دوستی کا بڑا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انس فرمانے لگے، ایک مرتبہ ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، ایک آدمی ہے وہ اللہ کے نیک آدمی سے محبت کرتا ہے، وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ، لیکن اس سے ملتا نہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے لم يلحق بهم کا، کہ اس کا زمانہ اور اللہ کے پیارے کا زمانہ اور، ملاقات نہیں ہوئی، لیکن محبت کرتا ہے۔ اور دوسرا مطلب حضرات محدثین نے یہ بتایا کہ اللہ کے نیک بندہ عبادات میں بہت آگے ہے، اللہ کی بزرگی میں بہت آگے ہے، اللہ کی عبادت اور طاعت میں بہت آگے ہے، میں اس سے محبت تو کرتا ہوں لیکن نیکیوں میں اس درجے تک نہیں پہنچ پایا، نیکیوں میں اس درجے نہیں پہنچ پایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، آدمی کل قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ عمل کی کمی سچی محبت اس کی تلافی کر دے گی۔ عمل کی کمی، نفلی عبادات میں کمی ہے، نفلی روزوں میں کمی ہے، نفلی ذکر و اذکار میں کمی ہے، لیکن یہ محبت اس عمل کی تلافی کو دور کر دے گی۔ المرء مع من احب،
آدمی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ انس فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک موقع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، المرء مع من احب۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ فرمانے لگے ایمان کے بعد اگر کسی چیز سے ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے تو اللہ کے نبی کے سننے ہوئے ان الفاظ سے خوشی ہوئی ہے کہ آدمی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے اسے محبت ہے۔ ہمیں اپنے نبی سے بڑی سچی محبت ہے۔ انس فرمایا کرتے تھے میں دل میں سوچ رہا تھا مجھے بھی ابو بکر عمر سے بڑی محبت ہے، کل میں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ فرمانے لگے میں بھی دل میں سوچ رہا تھا مجھے بھی ابو بکر عمر سے بڑی محبت ہے، رضوان اللہ علیہ اجمعین، میں بھی انہی کے ساتھ اٹھایا جاؤں۔ تو عمل کی کمی ہے، اللہ کے ولیوں سے محبت سچی ہے، اللہ کے دوستوں سے عقیدت سچی ہے، اللہ اسے بھی انہی میں اٹھایا جائے گا۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے گھر میں اکیلے ہیں اور ایک دم گھبرا گئے، جلدی سے گھر سے نکلے، سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہاں ہم پریشان ہوتے ہیں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں، بے چینی ہوتی ہے، آپ کی صحبت میں آ جاتے ہیں، کوئی پریشانی ہوتی ہے آپ سے مشورہ کر لیتے ہیں۔ میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھے ایک سوچ آئی، جنت میں تو آپ بہت اوپر ہوں گے، ہم بہت نیچے ہوں گے، اس جنت کا مزہ کیا ہوگا جس میں ہم آپ کا دیدار ہی نہ کر سکیں۔ تو یہ سوچ کر میں بے چین ہو گیا۔ سبحان، بڑے سچے لوگ تھے، یہ سوچ کے میرے اندر بے چینی شروع ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انعم اللہ علیہم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم مع النبیین۔ فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کا معاملہ بھی نبیوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے پیاروں کی پہچان ہے عقیدہ ٹھیک ہو، یقین ٹھیک ہو، ایمان ٹھیک ہو، اور زندگی تقوی والی ہو، یعنی ایسی محتاط زندگی گزارے کہ گناہوں کے کانٹوں سے اس کی زندگی نہ الجھے، گناہ کا کانٹا اس کی زندگی میں نہ چبھے، اس سے محتاط ہو کے زندگی گزرے۔ مومن متقی اللہ کا ولی ہے، مومن متقی اللہ کا ولی ہے۔ محبت اللہ کے نیک بندوں سے یہ دل کی چھپی چیز ہے، یہ دل کی چھپی چیز ہے، نظر نہیں آتی کہ محبت ہے نہیں۔ تو اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ انس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے انس بیٹے، بلکہ پیارے بیٹے، یا بنیہ، آپ کا بڑا پیارا خادم تھے۔ ان کی اماں چھوٹی ہی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انہیں لے آئی اور فرمایا اللہ کے رسول میرے گھر میں اور تو کوئی نہیں ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کے والد ہیں، وہ آپ کی خدمت میں آپ کے ساتھ بہت آگے ہیں، میرے گھر میں کوئی بھی نہیں، میرا گھر اس سے کیوں خالی اور محروم رہے، یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، یہی آپ کی خدمت کرے گا، یہی آپ کی خدمت کرے گا۔ تو آپ کی خادم خاص انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہنے کہ یا بنیہ ان تقدر ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل وذلك من سنتي
ومن احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اے بیٹے انس سن، اگر تجھ سے یہ ہو سکے کہ تیری صبح شام یوں گزرے، ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد، اگر تجھ سے یہ ہو سکے کہ تیری صبح شام یوں گزرے کہ تیرے دل میں کسی کا کھوٹ نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، اے بیٹے اگر تجھ سے ایسا ہو سکے تو تو بھی اپنے دل کو ایسا بنا لے، اس لیے کہ میرا دل تو ایسا ہی ہے، میرا طریقہ تو ایسا ہی ہے۔ اس امت میں ولیوں کا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، ابدال ولایت کا بہت بڑا مقام ہے، یہ امت کے ابدال ہیں۔ تو اللہ کے ان پیاروں کا جن خوبیوں کا تذکرہ ہے کہ یہ اللہ کے ولایت، اللہ کے دوستی میں اس درجے پہ ہیں کہ ان کا لقب ہے ابدال۔ ان کی دو خوبیاں بہت نمایاں ہیں، اور ان دونوں خوبیوں کو تعلق کثرت عبادت سے نہیں ہے کہ نفل بہت پڑھتے ہیں، تسبیح بہت کرتے ہیں، ذکر بہت کرتے ہیں، روزے نفلی بہت رکھتے ہیں، نہ ان کے جو دونوں خوبیوں کا تذکرہ ہے وہ دو خوبیاں کون سی ہیں؟ ابدال کی ایک خوبی ہوتی ہے وہ بہت سخی ہوتا ہے، اور دوسری خوبی یہ ہوتی ہے اس کا دل مسلمانوں کے لیے ہر وقت صاف رہتا ہے۔ سخاوت کے لیے دولت شرط نہیں ہے بھائی، غریب بھی سخی ہوا کرتا ہے، غریب بھی سخی ہوا کرتا ہے۔ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین محنت مزدوری میں بڑی کوشش کرتے، کوئی پوچھتا اتنی کیوں محنت کرتے ہو؟ ہم چاہتے ہیں ہمارے نامہ اعمال کے اندر بھی صدقہ خیرات لکھا جائے۔ غریب بھی سخی، امیر بھی سخی۔ تو ابدال کی ایک بڑی نشانی سخاوت، اور دوسری نشانی کیا ہے؟ اس کا دل مسلمانوں کے لیے ہر وقت صاف رہتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ بہت مشکل چیز ہے بھائی، نفل پڑھنا بھی آسان، تسبیح پڑھنا بھی آسان، سچ بتا رہا ہوں ذکر و اذکار کرنا بھی آسان، لیکن اپنا دل ساس کے لیے، بہو کے لیے، نند کے لیے، بھائی کے لیے، پڑوسی کے لیے، لین دین کرنے والے کے لیے، کاروبار میں ساتھ کاروباری کے لیے، اس دل کو صاف رکھنا آسان نہیں۔ لیکن بزرگی کیا ہے، ولایت کیا ہے، اللہ کے نبی کا قرب اور ہم نشین ہونے کی علامت کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ دل مسلمانوں کے لیے ہر وقت صاف ہو۔ اللہ کے نبی نے بڑی پیاری دعا سکھائی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا۔ اے اللہ تمام ایمان والوں کی جو ایمان لا چکے ہیں سب کی بخشش فرما دے، اور میرے دل کو مسلمانوں کی کھوٹ سے محفوظ کر دے، میرے دل میں مسلمانوں کا کھوٹ نہ آئے۔ لا تجعلنا فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ میرے دل میں مسلمانوں کا کھوٹ نہ آئے، حسد نہ آئے، کینہ نہ آئے، بغض نہ آئے، یہ نصیب ہو جائے۔ اس لیے کہ یہ وہ گندگی ہے، رات کے تہجد میں بیٹھا ہے، ليلۃ القدر میں بیٹھا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہا ہے، کہا جاتا ہے روک لو اس کی دعائیں، اس لیے کہ اس کے دل میں مسلمانوں کا کھوٹ موجود ہے۔ روک لو اس کی دعائیں، اس کے دل میں مسلمانوں کا کینہ، حسد موجود ہے، روک لو اس کی دعائیں۔ تنہائی ہے، ہاں
اور تہجد کی گھڑی ہے، رمضان ہے، لیلۃ القدر ہے، دعائیں کر رہا ہے، روک لو اس کی دعائیں. ایسی گندگی ہے یہ ایسی نحوست ہے. اللہ ہمیں نصیب فرما دے. حکیم امت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھائی اگر یہ دل میں ہے تو اپنا ہی گھاٹا ہے نا، اپنا ہی گھاٹا ہے، تو اس کا علاج کر لو. جس سے دل میں تھوڑی سی جلن ہوتی ہے اسے سلام کرنے میں پہل کرو، اسے سلام کرنے میں پہل کرو. دوستوں اور سہیلیوں میں اس کا اچھے انداز سے تذکرہ کرو. ہاں، دل پہ چھریاں چلیں گی، دل پہ چھریاں چلیں گی. اس لیے کہ تو میں تو تلاش میں ہوتا ہوں کوئی کمزوری ملے اور اس کا چرچا کروں. میں تو اس توہ میں ہوتا ہوں کہ کمی دیکھوں اور اس کا پروپیگنڈا کروں. فرمایا اس مصیبت سے نجات ہو سکتی ہے، سلام میں پہل کرو. اپنے ہم دوستوں میں، ہم نشینوں میں، سہیلیوں میں اس کے اچھے انداز میں اس کے تذکرے کرو. اور کبھی کبھی اللہ کی خاطر اس کا اکرام کر لیا کرو، تحفہ دیا کرو، یا اپنے دسترخوان پہ بلا لیا کرو. ایک وقت آئے گا تم اس مصیبت سے نجات پالو گے. حسد ہو رہا ہے، کینہ ہو رہا ہے، بغض ہو رہا ہے، کھوٹ بھرا ہوا ہے، گندگی بھر چکی ہے. اس کا علاج ضروری ہے، اس کا علاج ضروری ہے. جسم پہ پھوڑا نکل جائے، ناسور جسم پہ ہو جائے اور اس میں گندگی بھر جائے تو اس کا علاج کرایا جاتا ہے، اس کا آپریشن ہوتا ہے. اور آپریشن کرنے میں تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے، لیکن اسے ناسور سمجھتے ہیں نا، اسے ناسور سمجھتے ہیں تو اس گندگی کو اس کا آپریشن کرواتے ہیں. یہ حسد، کینہ، بغض اندر کا ناسور ہے. اگر نہ نکلا ساری روحانی زندگی کے اندر زہر گھول دے گا، ساری دینی زندگی کو فساد زدہ کر دے گا، زہر گھول دے گا. عبادت میں روح کوئی نہیں رہے گی، دعاؤں میں قبولیت کوئی نہیں رہے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹے یا بنی ان تقدر ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل وذلك من سنتي ومن احيا سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي من الجنة كان معي في الجنة. بیٹے اگر تجھ سے یہ ہو سکے تو کہ تیری صبح شام یوں گزرے کہ تیرے دل میں کسی کا کھوٹ نہ ہو تو ایسا کر لے. اس لیے کہ میرا طریقہ تو یہی ہے. محبت کی علامت بتا رہا تھا کہ محبت تو دل کی چیز ہے، محبت تو دل کی چیز ہے. واقعی مجھے اس آدمی سے محبت ہے، مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، اللہ کے پیاروں سے واقعی محبت ہے. علامت کیا ہے؟ فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرا ساتھی ہے، وہ جنت میں میرا ساتھی ہے. تو اللہ کے ولیوں کی پہچان مومن متقی، مومن متقی. ان سے محبت، ان کی صحبت، ان کی عقیدت، ہاں ایمان کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، اللہ کی دوستی کا ذریعہ. علامت کیا ہے کہ مجھے ان سے محبت ہے؟ علامت یہ ہے کہ میں بھی ان جیسی زندگی گزارنے کی کوشش میں لگ جاؤں، جس کی عظمت دل میں ہوتی ہے،
جس کی عقیدت دل میں ہوتی ہے، جس سے محبت ہونے لگتی ہے، تو اس کی نقالی میں مزہ آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سچی ہے، ہاں محبت سچی ہے۔ دہلی میں ایک شاعر تھا جس کا نام تھا آغا۔ اس نے بڑی عاشقانہ انداز کی ایک نظم لکھی فارسی زبان کے اندر، اور وہ پہنچتے پہنچتے ایران پہنچ گئی۔ ایک سادہ دل آدمی جب اس نے وہ نظم پڑھی تو سوچنے لگا یہ کیسا اللہ کا عاشق ہوگا، کیسی اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی۔ ایران سے ہندوستان آیا اس کی زیارت کرنے کے لیے۔ اس کا پتہ پوچھا، اس کی جگہ پوچھی، معلومات لی، پتہ لگا وہ حجام کے پاس ہے۔ جب حجام کے پاس پہنچا تو وہ داڑھی منڈوا رہا تھا۔ تو اس نے کہا آغا داڑھی کٹواتے ہو، داڑھی میخراشی، داڑھی کٹوا رہے ہو؟ تو فارسی میں اس نے جواب دیا داڑھی کٹواتا ہوں لیکن کسی کے دل کو نہیں جلاتا، کسی کے دل کو نہیں توڑتا۔ تو وہ شخص بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا کسی اور کا دل تو نہیں توڑتے لیکن محبوب خدا کا دل توڑتے ہو، اس کا تو دل توڑتے ہو نا۔ کیا گزرے گی اس پر کہ کیا میری صورت اچھی نہیں تھی، کیا میری شکل اچھی نہیں تھی، میری صورت اچھی نہیں تھی؟ اللہ نے اپنے حبیب کو سب سے زیادہ حسین بنایا ہے، اور آپ کے جسم پہ کوئی وہ چیز نہیں آئی جس سے آپ کا حسن ماند پڑ جائے، جس میں آپ کا حسن ماند پڑ جائے۔ آپ سب سے حسین ہیں، اور آپ کے جسم کی ہر ادا اور آپ کے جسم کا ہر عمل حسن کو بڑھانے والا ہے۔ لیکن بھائی جہاں بہت سارے ناک کٹے ہوں اور ایک آدمی ناک والا چلا جائے تو سب اس کا مذاق اڑانے لگا، او ناک والا آ گیا، ناک والا آ گیا۔ جب نبی کی سنتوں کا رواج مٹ گیا تو نبی کی سنت اپنانا عیب بن گیا، نبی کے طور طریقے اپنانا عیب بن گیا، خوشیوں میں، معاشرت میں، لباس میں، رہن سہن میں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اور فرمایا الدین بدا غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدي من سنتي۔ فرمایا ایک وقت آئے گا دین پھر اجنبی ہو جائے گا۔ جیسے کوئی اجنبی شخص کسی محلے میں، کسی کالونی میں، کسی سوسائٹی میں آ جائے، لوگ اسے دیکھتے ہیں یہ ہمارے محلہ کے نہیں ہیں، کوئی نیا آدمی ہے، اجنبی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ فرمایا ایک وقت آئے گا دین کی پوری شکل پھر اجنبی ہو جائے گی، صحیح دین پہ چلنے والے کو لوگ اجنبی نگاہوں سے دیکھیں گے، کالج میں چلا جائے، یونیورسٹی میں چلا جائے، ہاں ہائے ہائے، پھر ان لوگوں سے اجنبی یہ کیسا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی کہنے لگے فطوبى للغرباء، ایسے جو دین کی وجہ سے اجنبی لگے، اے اللہ تو انہیں ہمیشہ خوش و خرم رکھنا۔ الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی، جب دنیا والے میرے طریقوں کو ناپسند کر کے اپنی زندگیوں سے، گھروں سے، خوشیوں سے، لباس سے، پوشاک سے، معاشرت سے، لین دین سے میرے طور طریقوں کو نکال رہے تھے، اور یہ ہے اسے اپنے سینے سے لگا رہا تھا، اپنی زندگی میں سجا رہا تھا، اے اللہ تو اسے خوش و خرم رکھنا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ علماء نے لکھا ہے 100 شہیدوں کا ثواب، کیا وجہ ہے؟
فرمایا ایسی سنت جس پر طنز اور تانے اور تین کے تیر، طنز تنقید تانوں کے تیر برسیں اور ہر تیر سے آدمی زخمی ہو، لیکن اپنی نبی کے طریقے سے دستبردار نہ ہو تو زخم کھاتا چلا جائے، طنز کے، تنقید کے، تانوں کے، لیکن اپنی نبی کی ادا نہ چھوڑے، اللہ بھی بڑا قدردان ہے، اس ایک سنت کے زندہ کرنے پر اتنا بڑا ثواب عطا فرمائے۔ عمرہ کر کے آؤ گے لوگ گلے میں ہار ڈالیں گے، ہاں حج کر کے آؤ گے لوگ استقبال کریں گے، لیکن اپنی خوشی ذرا نبی کی سنت کے مطابق کر کے دیکھو، اپنی بھی کہیں گے، نمازی بھی کہیں گے کہ ایک ہی تو خوشی ہے، یہ کیا کر رہے ہو، کر کے تو دیکھو، اپنی بھی کہیں گے یہ کیا طریقہ ہے۔ جنہیں اللہ نے مال دیا ہے ان کے ہاں ایک بات سننے میں آتی ہے، اللہ اور ان کو مال دے، اور ان کے بارے میں یہ بات سننے میں آتی ہے، ہر سال عمرہ کرتے ہیں، ہر سال رمضان میں جاتے ہیں، بھئی ان کا تو اعتکاف ہی مسجد نبوی میں ہوتا ہے اور یہ سالہ سال ایسا ہو رہا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہے اگر مسلمان مال خوشحال گھرانوں میں یہ بات بھی آواز لگ جائے کہ اللہ نے اسے مال بہت دیا، دولت بہت دی، خوشحالی بہت دی، لیکن اس کے گھر کی بیٹی اور بیٹی کی شادی سنت کے مطابق ہوئی، یہ بھی تو آواز آنی چاہیے نا۔ اس لیے کہ وہاں تو استقبال ہو، واہ واہ، ہر سال بیت اللہ کا طواف، ہر سال بیت اللہ میں جانا، ہر سال عمرے، ہر سال مسجد نبوی میں، تعریف ہے، واہ واہ ہے۔ اور میرے نبی کی بہت ساری مردہ سنتیں ہیں جو میری خوشیوں میں مردہ ہو رہی ہیں، میری معاشرت میں ذبح ہو رہی ہیں، میرے جسم پہ ذبح ہو رہی ہیں، میرے لین دین میں ذبح ہو رہی ہیں، ارے انہیں زندہ کرو، پھر اللہ اپنے شان نشان ہزاروں عمروں سے زیادہ ثواب دے گا، اس لیے کہ اس پہ تیر برسیں گے، طنز کے، تنقید کے، ہاں تانوں کے، لیکن اللہ بھی اللہ ہے، رسول اللہ بھی رسول اللہ ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، ڈرتے رہو گے تو لوگ ڈراتے رہیں گے، کمر کس لو، ہم نے اپنے محبوب کی زندگی کو اوڑھنا بچھونا بنانا ہے، دنیا کیا کہے، زمانہ کیا کہے، خاندان کیا کہے، قبیلہ کیا کہے، میں نے تو اپنے خوشیوں میں بھی اپنے نبی کے طور طریقے زندہ کرنے، کس لے کمر، حوصلے سے کام لے، پھر دیکھ اللہ کیا برکتیں دیتا ہے ان خوشیوں میں، کیا مبارک ہوتی ہے تیری یہ خوشیاں۔ تو ہمت اور حوصلے کی بات ہوتی ہے، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، کسی چیز کو اللہ کی خاطر قربان کر کے تو دیکھ، اللہ تجھے اس سے بہتر عطا فرما دیں گے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہے اللہ اس کا ہے۔ حضرت معاذ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یمن جا رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس پیارے ساتھی کی دلجوئی کے لیے اس کی سواری کی لگام پکڑی ہوئی ہے، شہر سے باہر اسے لے کے جا کے رخصت کرنے لگے ہیں، لگام آگے پکڑ کے ان کی خود سواری پہ بیٹھے ہیں معاذ، اللہ کے نبی سواری کے لگام پکڑ کے ان کی دلجوئی کے لیے انہیں باہر شہر سے چھوڑنے جا رہے ہیں، کیونکہ سفر بہت دور کا ہے، یمن جا رہے ہیں۔ جب روانہ کرنے لگے تو فرمانے لگے معاذ کیا پتا اب تمہاری میری ملاقات نہ ہو اور تمہارا گزر میرے قبر پہ ہو۔ اب تو صبر کے سارے بند ٹوٹ گئے، ہاں،
اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایک تو پہلے سے فراق کا غم تھا، جدائی کا غم تھا، اور پھر جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہہ دی اب تو صبر اور تحمل کے سارے بند ٹوٹ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ کیوں گھبراتے ہو، اللہ سے ڈرنا، جو بھی جہاں بھی ہوگا، جو بھی جہاں بھی ہوگا کل جنت میں میرے ساتھ ہوگا. میرے اور آپ کے لیے بھی تسلی کا سامان کر دیا. ہم زمانے کے لحاظ سے کتنی بعد میں کیوں نہیں، اگر اپنے نبی سے محبت سچی ہے اور اپنے نبی کی زندگی سے وفا ہے تو پھر کل اللہ ہمیں بھی اپنے نبی کی صحبت نصیب فرما دے. تو میرے عزیزو، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، مومن متقی ہے، یہ اس کی پہچان ہے. اس سے محبت، اس کی عقیدت، اس کا ادب اللہ کی دوستی کا ذریعہ ہے. محبت کی علامت کیا ہے کہ محبوب کی زندگی میرے اور آپ کی زندگی میں آ جائے. المرء مع من احب، جس سے محبت ہے اس کی زندگی کا نقش بھی میری زندگی میں آنے لگ جائے. حضرت علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آدمی کسی اچھی مجلس میں مسلسل اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس سے مطلوب کیا ہوتا ہے؟ مطلوب صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس کا ظاہر بدل جائے، نمازی ہو جائے، کیونکہ نمازی ہو جانا، آدمی بھی نمازی ہے، حرم گیا ایک دم زندگی میں نماز آ جاتی ہے. عبادات تو بہت جلدی آ جاتی ہے، عبادات تو ذرا سا ماحول ملا آدمی نمازی بن گیا، ماحول کی برکت سے آدمی کی زندگی میں ظاہر میں تبدیلی آ گئی. فرمایا اللہ کے نیک بندوں کی برکت سے آدمی کا مزاج بدل جائے، طبیعت میں فرق آ جائے، عادات بدل جائیں، صبر آ جائے، تحمل آ جائے، برداشت آ جائے، نرمی آ جائے، حلم آ جائے، معاف کرنا آ جائے، شکر گزاری آ جائے، احسان کرنے والا بنے، ایثار اس کی زندگی میں آ جائے. یہ عادات آنے لگ جائیں. جس قدر اللہ کے نیک بندوں کی محبت لے کے ان کی صحبت میں جائے گا یہ عادات آنا شروع ہو جائیں گی، یہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. تو پہچان ہے. انجام کیا ہے ان کا؟ اللہ کے ولیوں کا انجام کیا ہے؟ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. سبحان اللہ. میری محنت نقد ہو، اللہ کی طرف سے صرف ادھار ملے، ایسا نہیں ہے کہ جنت میں ملے گا، صرف ادھار نہیں ہے. میری محنت ابھی ہو، اجر سارا مرنے کے بعد ہو، ایسا نہیں ہے. لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، آخرت میں بھی خوشخبری ہے. سبحان اللہ. اللہ کے ولیوں کے لیے دنیا میں کیا خوشخبری ہے. اللہ بغیر کسی بڑے حسب نسب کے، بغیر کسی عہدے منصب کے، اللہ سلیم الفطرت لوگوں کے دل میں اس کی عزت بھی ڈال دیتے ہیں، محبت بھی ڈال دیتے ہیں. عزت بھی ڈال دیتے ہیں، محبت بھی ڈال دیتے ہیں. بغیر کسی ہم نشین کے اللہ اسے سکون قلب نصیب فرما دیتے ہیں. اللہ رب العزت بغیر کسی بڑے مالی نقشے کے اس کے دل کو غنی بنا دیتے ہیں. الغنا غنی النفس. ارے بھائی بتاؤ، کسی کو دنیا میں عزت مل جائے، سکون مل جائے، عزت مل جائے، سکون مل جائے، دل کا مالدار ہو جائے، اس دنیا میں اور کیا چاہیے؟ بتائیے اس دنیا میں اور کیا چاہیے؟
میرے اور آپ کی ساری دوڑ دھوپ اسی کے گرد تو گھومتی ہے، عزت والی زندگی گزرے. حالانکہ دولت سے ملنے والی عزت تو چاپلوسی ہوتی ہے بھائی. عہدہ گیا تو عزت گئی، پیسہ گیا تو سلام گیا، فیکٹری گئی، کارخانہ گیا، ملنے جلنے والوں کی نظریں بدل گئی. ارے آج تو ایسا دور ہے بھائی، فیکٹری کیا بیٹھی، گھر ہی بیٹھ گیا، رشتے ختم ہو گئے. کاروبار کیا ختم ہوا، گھر ہی ختم ہو گیا. ارے یہ رشتے ہیں یا کسٹمر ہیں؟ یہ تجارتی تعلقات ہیں کہ نفع آ رہا ہے تعلقات ہیں. نفع کیا ختم ہوا، اولادوں نے، اولادوں کا لہجہ بدل گیا، گھر والوں کا رخ بدل گیا. اور سبحان اللہ، دین اور نیکی کی برکت سے ملنے والی عزت، چٹائیوں پہ بیٹھے، پھٹے پرانے پہنے، روکھا سوکھا کھائے، تب بھی لوگ اس کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں. یہ عزت ہے. بوڑھا ہے، بوڑھا جیب خالی ہے. ہاں، لوگ اپنے بوڑھے کی ویل چیئر چلانے میں عیب سمجھتے ہیں، اور یہ دین میں بوڑھا ہوا ہے، ہر ایک چاہتا ہے اس کی خدمت مجھے مل جائے. یہ دین کی عزت ہے، یہ دین کی عزت ہے. دل کا سکون ہے، بغیر مال کے دل کا غنی ہے. سبحان اللہ. وہ دولت مند نہیں جس کے ہاتھوں میں دولت بہت ہے، اندر کا فقیر ہے. وہ دولت مند نہیں جس کے ہاتھوں اور تجوریوں میں بہت دولت ہے، اندر کا فقیر ہے. غنی کون ہے؟ الغنا غنى النفس، جو اندر سے مالدار ہو جائے. تو اللہ کے دوست کی پہچان عقیدہ ٹھیک ہے، زندگی گناہوں سے دور ہے، زندگی گناہوں سے دور ہے. میرے عزیزو، یہ ان کی پہچان ہے، اور ان کا انجام لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ یہ مبارک زندگیاں ہم سب کو نصیب فرما دے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك. اے اللہ، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت بھری زندگی نصیب فرما. اے اللہ، اپنے پیاروں کی محبت، عظمت نصیب فرما. اے اللہ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری محبت، کامل اتباع نصیب فرما. اے اللہ، بری زندگی سے، بری موت سے محفوظ فرما. اے اللہ، اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما. اے اللہ، ہمیں اپنے بچے بچیوں کی تربیت کا طریقہ سلیقہ نصیب فرما. اپنے بچے بچیوں کے لیے تعلیم اور تربیت کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، اولادوں کے فتنوں سے، آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما. مولا، جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما. جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کا محبت اور تقوی سے آباد فرما. اے اللہ، ٹوٹ پھوٹ سے، انتشار سے، بدگمانی، بد اعتمادی سے محفوظ فرما. مولا کریم، حلال نصیب فرما، برکت والا نصیب فرما، رحمتوں والی زندگی نصیب فرما. حادثات، سانحات، موذی اور دیرپا بیماریوں سے محفوظ فرما. اے اللہ، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. اے اللہ، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. مولا کریم، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. اے اللہ، مسلمانوں میں نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو ان سے محفوظ فرما. اے اللہ، جو مسلمانوں میں رنگ، نسل، وطن، علاقوں کی بنیاد پر، فرقوں کی بنیاد پر نفرتوں کا بیج بول رہے، ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما. اے اللہ، مسلمانوں کو ایمان اسلام کے نام پہ اکٹھا فرما.
باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ اے اللہ جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، ان کی عظمت محبت قدر نصیب فرما، ان کی محنتوں کو قربانیوں کو قبول فرما کر دین کو سربلندی نصیب فرما، مساجد کی مدارس کی مکاتب کی علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، اس سے استحکام نصیب فرما، ایمان ہدایت کی فضاؤں کو یہاں عام فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔